السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، بالکل مختصر وقت کے اندر اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے ملک جب حاصل کیا تو سب کی زبان کے اوپر ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا۔ اس موضوع پر اس کے بہت سے پہلو، صرف چند ایک باتیں کہ لا الہ الا اللہ جو سب سے بڑا تقاضا تھا، ہم نے اس تقاضے کے ساتھ کتنی وفا کی ہے یا کتنا اس کو ہم مکمل کر سکے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا جسم عام طور پر ہمارے ہاں 5 فٹ سے لے کے 5.5 یا اس سے زیادہ اتنا قد ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ ہمارے اپنے جسم کے اوپر نافذ ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے وہ میرے جسم کے اوپر نافذ ہے، میں اپنے جسم کے اوپر میں نے نافذ کیا ہوا ہے؟ میرے بھائیو، عقائد کی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں سے اگر ہمارے عقائد ان جیسے نہ ہوں جس طرح کے ہندوؤں کے عقائد ہوتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا نا کہ ایک بندے نے بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق دینے کے بعد مہینے کے بعد تو روزانہ اس کو فون کرے، تو کسی نے کہا بیوقوف بندہ ہے، اگر وہ اتنی اچھی تھی، باتیں کرنے کو جی کرتا ہے، طلاق کیوں دی اسے؟ ہم نے اگر ان سے آزادی لی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، تو پھر ہمیں ان کے عقیدے سے اختلاف تھا، وہ بہت زیادہ فرق تھا۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے عقائد بھی ان لوگوں سے ملتے ہوں؟ لوگ کہتے ہیں بھی وہ کھڑے کو پوجتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پڑے کو پوجنا شروع کر دیں، ہیں جی۔ تو اس طرح وہ بہت سی ایسی باتیں عقائد کے اعتبار سے کہیں اس سے ملتے جلتے نام رکھ لیں۔ اور جہاں تک بات ہے تہذیب کی، جہاں تک بات ہے معاشرت کی، تو انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا سے اپنی فلم انڈسٹری کے ذریعے بہت سا پیسہ کماتا ہے، اور اس میں سے بہت سا پیسہ وہ ہمارے ملک پاکستان سے کماتا ہے۔ کیا ان کے ڈرامے ہمارے یہاں نہیں چلتے؟ کیا ان کی فلمیں ہمارے یہاں نہیں چلتی؟ اگر ان کے ڈرامے ہی ہمارے یہاں چلنے ہیں، اگر ان کی فلمیں ہی ہمارے یہاں چلنے ہیں، تو ان سے علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے فلموں ڈراموں کا یہاں چلنا یہ بتاتا ہے کہ واقعتاً ہم آزادی کے مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج ہماری شادی بیاہ، بتاؤ نا کہ شادی بیاہ کے اوپر ہمارا جو پورے فنکشن ہوتے ہیں، ان میں مسلمانوں والے فنکشن کتنے ہیں اور ہندوؤں والے فنکشن کتنے ہیں؟ یقینی طور پر ہماری شادیوں کے اندر 99% فنکشن ہندوؤں والے ہیں اور 1% مسلمانوں والے ہیں۔ اگر ایسا ہی تھا کہ ہم نے آزاد ہو کر بھی اپنی شادی کی جو تقریبات ہیں وہ ان جیسی کرنی تھی، تو بتاؤ پھر آزاد کیوں ہوئے ہیں؟ کیسے لیے ہوئے کہ ہم نے ان کے طور طریقوں کو پھر اپنے اوپر نافذ کر لینے؟ آج زندگی اور موت انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کیا مرگ کے موقع پر جو رسومات کی جاتی ہیں وہ ہندوؤں والی ہیں کہ مسلمانوں والی ہیں؟ اور بھائی وہ ہندوؤں والی ہیں، یعنی لوگوں نے رسم و رواج سے شادی بیاہ تو مشکل کر دیا تھا، مرنا بھی مشکل کر دیا۔ تو مرگ ہو جائے نا، بہت کہتے ہیں دیکھو جی اب کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس کا کوئی 10ویں کے نام پر، کوئی تیجے کے نام پر برادری جان نہیں چھوڑتی۔ لوگ کہتے ہیں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اب کھلانے کی باری آ گئی ہے، تو اب دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہندوانہ رسومات ہیں جو شادی کے موقع پر اور دوسرے موقع پر ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ اور
آزادی کن سے لی ہے؟ آزادی ہم نے ان سے لی ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے وہاں کی ایک سیاسی لیڈر ہے انڈیا کی، سونیا گاندھی، اس بیوقوف کا بیان آیا تھا، اس نے کہا اب پاکستان سے جنگیں کرنے کا ہمیں شاید اتنا فائدہ نہ ہو جتنا فائدہ اس بات کا ہمیں ہوئے کہ ہماری فلمیں ڈرامے ان کے ہاں چل رہے ہیں۔ صرف فلمیں ڈرامے نہیں چلتے بلکہ ان کی ہماری جو کہتے ہیں ہماری تہذیب، ہماری معاشرت، ہمارا رسم و رواج وہ بھی وہاں چل رہا ہے۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو الگ ہم کیوں ہوئے تھے؟ آج ہماری جو سیاست ہے اس کے اندر جو گندگی ہے، اور اتنی گندگی تو ان کی سیاست میں نہیں ہونی جتنی ہماری سیاست کے اندر آ گئی ہے۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا پھر الگ ہم کیوں ہوئے تھے؟ بھائی الگ ہم اس لیے ہوئے تھے تاکہ لا الہ الا اللہ ہمارے جسم کے اوپر، لا الہ الا اللہ ہماری تہذیب کے اندر، لا الہ الا اللہ ہماری شادیوں میں، لا الہ الا اللہ ہماری وفات کے موقع پر، لا الہ الا اللہ ہماری سیاست کے اندر، لا الہ الا اللہ ہماری عدالتوں کے اندر، لا الہ الا اللہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، لا الہ الا اللہ ہماری عبادات کے اندر، لا الہ الا اللہ ہماری ہر چیز کے اندر نظر آتی تو پتہ چلتا واقعی ہم نے آزادی کس لیے لی تھی، ہم اس کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ آج کیا ستم یہ ہے کہ دین کے نام پر ہندو تہذیب کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ جناب یہ کیا ہے؟ یہ جناب وہ قوالیاں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور سفر کے دوران میں نے اس کا انڈیا کے گانے نہ چلا، انہیں کہا مولوی جی فکر نہ کرو، اس نے گانے بند کیے اور قوالی لگا دی، یہ سمجھ کر کے مولوی صاحب خوش ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ چل رہا ہے۔ کیا قوالیاں یا ہندوؤں کی ان کا چربا نہیں، ان کی نقل نہیں ہے؟ آج کون سی بات کا ہمارے ہاں ہندوؤں کے اندر بیوہ کی شادی کو بہت مایوس سمجھتے ہیں، کہ ہم لوگ نہیں مایوس سمجھے، ہم اس کو بیکاری بنا دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا سکھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرنے اس کو ترغیب دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ تو شادی کا تو یہ حق دیا ہے۔ تو اس لیے بھائی آزادی اچھی بات ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم اس ستم سے بچ گئے جو آج انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، ہم اس ظلم سے بچ گئے جو آج ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے، اس جبر سے بچ گئے جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے۔ لیکن اس بات کا ہی تقاضا ہے کہ آج ہم ان کی تہذیب کو نفی کریں اور اسلام کی تہذیب اپنے اوپر نافذ کریں۔ کیا ذات پات کے اندر ہم ایسا نہیں سمجھتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں راجپوت ہوں، میں جاٹ ہوں، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میرے گاؤں کا، محلے کا اور علاقے کا فلاں بندہ، وہ فلاں برادری کا، وہ میرا اس کا کیا مقابلہ بلا؟ کہ لوگ کہتے میرا ادا کی مقابلہ بھی میں فلاں برادری کا، وہ فلاں برادری کا۔ اللہ کے بندے اللہ نے ان کو برابر قرار دیا ہے، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے، اس بات پہ نہیں ہے۔ اگر اسی بات پہ کرنی ہے تو وہ تو ہندوؤں کے اندر بڑی ہے، ذات پات کی رواج ہے، 5 قسم کی ذاتیں وہاں شودر سے لے کے برہمن تک، وہ تو ان کے یہاں بڑی پائی جاتی ہے۔ اگر تو نے بھی کرنا ہے تو الگ کیوں ہے ان سے؟ تو بھائی یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، اس سے نفرت کریں تاکہ پتہ چل جائے ہم الگ کیوں ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا